السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ آج کے موضوع پہ میں 5 سے 7 منٹ کے اندر کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے کہ آپ کے سامنے استغفار کی فضیلت کو رکھ سکوں۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 222 تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور خوب پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ آیت توبہ کرنے والوں کے لیے اور توبہ کے بارے میں اور توبہ کی فضیلت کے بارے میں اور اللہ کے حضور رجوع لانا، اللہ کی طرف پلٹنا بار بار، اس کی فضیلت کے لیے کافی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں جو بار بار اللہ کے حضور رجوع لے کے آتا ہے سچے دل سے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث اور قرآن کی آیات موجود ہیں جو توبہ کی فضیلت کے بارے میں اس کا بیان کرتی ہیں۔ تو لیکن اگر اسی آیت کو غور کیا جائے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تو انسان اس آیت کو سننے کے بعد توبہ کرنا کبھی چھوڑے نہ۔ میں ایک اور آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنا نامہ اعمال دے کے خوش ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے۔ تو ظاہر ہے کون نہیں چاہے گا کہ وہ قیامت کے دن اپنا نامہ اعمال دیکھ کے خوش وہی ہوگا جو اپنے نامہ اعمال میں گناہ کوئی نہیں دیکھے گا۔ ظاہر گناہ دیکھ کے تو وہ جہنم سے ڈر رہا ہوگا، تو خوش وہی ہوگا جو اپنے نامہ اعمال میں گناہ نہیں دیکھے گا۔ تو استغفار کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتے ہیں، توبہ کرنے والے کے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ سورہ فرقان میں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہے، سچی توبہ کرنا، پلٹنا، اللہ تعالیٰ کے یہاں رجوع لانا اللہ کو اتنا پسندیدہ عمل ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا میں محبت کرتا ہوں اس سے۔ تو پھر جو اپنے اوپر اس کو لازم کر لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم کر لیتا ہے اپنے اوپر، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کو نکالتے ہیں اور وہاں سے اس کو رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ احادیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، آپ غور کریں کہ کتنی فضیلت ہے اس عمل کی۔ اس کو کبھی آپ بیٹھ کے سوچیں، غور کریں، تدبر کریں تو اور پھر دیکھیں اور پھر اپنے اوپر لازم کریں اس بات کو۔ اس فتنوں کے دور میں اتنی بڑی بات ہے یہ، کیونکہ فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو بچانا مین پریورٹی ہونا چاہیے ہر ایک کی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم دی ہے کہ ایمان کو بچایا جائے فتنوں کے دور میں۔ تو ظاہر ہے وہ کیسے بچے گا؟ جب انسان ایسے اعمال کرے گا جس سے اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے اور وہ اللہ کے قریب ہوگا، اللہ کا محبوب ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کریں گے۔ اور جب دعائیں قبول ہوں گی تو وہ ظاہر ہے اگر وہ اللہ سے اپنے ایمان کا بچنا مانگ رہا ہوگا، اللہ کے حضور ان کی عبادت کرنا یعنی نماز، قرآن وغیرہ پڑھنا اور اسلام کی باقی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا مانگ رہا ہوگا، تو پھر اپنے ایمان کو بھی بچا جائے گا اور اسی حالت میں اگر دنیا سے جائے گا تو کامیاب ہو کے جائے گا۔ فتنوں کے دور میں سے جو اس کو نقصان پہنچنا اس سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ تو اس وجہ سے بھی استغفار کی فضیلت کافی بڑھ جاتی ہے کہ اس کو ضرور ہی لازم اپنے اوپر کرنا چاہیے، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ غور کریں۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا، مطلب ہم اگر دلیل سے اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ استغفار اتنا ضروری کیوں ہے، تو اس کی بڑا سمپل سا آنسر ہے کہ سب جانتے ہیں جب کسی سے غلطی ہو جائے تو جتنی جلدی کوئی اس غلطی پہ پشیمان ہو کے اس پہ پلٹ جائے اور اپنے رجوع لے کے آئے، اتنا ہی وہ بہتر انسان سمجھا جاتا ہے، اتنی ہی بہتر بات اس کے پاس ہوتی ہے۔ یہ دلیل کہتی ہے۔ تو یہ اچھی بات بھی یہی ہے
تو اللہ جو ہیں وہ ذات ہیں جن سے اچھائی سب کو ملی ہے، ہم سب کو انہی سے اچھائی ملی ہے، تو ظاہر ہے ان کے ہاں بھی سب سے پسندیدہ بات یہی ہوگی کہ غلطی ہونے کے بعد انسان اس پہ رکے نہ بلکہ فوراً رجوع لے کے آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی بات کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب جو انسان سے کبھی غلطی ہو جائے تو وہ فوراً نیکی کر کے اس غلطی کو، گناہ کو مٹائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ تو اور بھی اس میں بہت کچھ ہے، ایک تو یہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ یہ دلیل سے بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ضروری ہے، یہ بات کہ اچھی بات یہی ہے کہ انسان جلدی پلٹے۔ اچھا، اور پھر یہ اس میں سے یہاں سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اسلام کی ہر تعلیم آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ اچھائی کی بات ہی کرے گی، ہر تعلیم اٹھا کے دیکھیں گے دلیل اس کو ثابت ہی کرے گی، دلیل کہے گی یہ صحیح ہی بات ہے۔ تو جب جس دین کی ہر تعلیم اچھی اور صحیح ہو وہ اس کے سچے ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ دلیلیں بہت ہیں، قرآن کا محفوظ ہونا اتنے عرصے سے، 1440 سال سے، یہ اٹ سیلف اسلام کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ بہرحال تو اب میں اس کو مزید آپ کے سامنے اس طرح سے رکھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام الودود ہے، وہ خوب محبت کرنے والے ہم سے، تو پھر اس بات کا تقاضا، یہ نام اس بات کا تقاضا کرتا ہے وہ ہم سے بھی زیادہ یہ چاہیں گے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، الٹیمیٹ کامیابی حاصل کریں۔ تو پھر ظاہر ہے وہ یہی چاہیں گے کہ ہم استغفار سب سے زیادہ کریں اور اپنے گناہوں کو بخشواتے رہیں اللہ کے سامنے، اور جب اللہ کے حضور پیش ہو تو ہمارے نام اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو۔ اور پھر ظاہر ہے وہ حدیث جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جو چاہتا ہے خوش ہو اپنا نام اعمال دیکھ کے تو استغفار کو لازم کرے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت اتنی بڑھا دی ہے اسلام کے اندر، یہاں تک کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جو خوب توبہ کرنے والے ہیں۔ اور بہت کچھ ہے اس میں، میرا ڈیٹیل لیکچر انشاءاللہ آپ کو اس چینل میں مل جائے گا استغفار سے ریلیٹڈ، لیکن میں اس شارٹ سے ٹائم میں آپ کو یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اہمیت دی اس لیے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، الٹیمیٹ کامیابی حاصل کر لیں۔ اور جو الٹیمیٹ کامیابی کے لیے کوشش کرتا ہے وہ صحیح عقل مندی والی جگہ پہ کھڑا ہے، یہ وہ یاد رکھے، کبھی یہ گمان نہ کرے کہ وہ بیوقوفی والی جگہ پہ کھڑا، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی جنت اور گمان سے باہر نعمتیں، اور جو چاہیں گے وہ ہوگا، اس سے بھی زیادہ وہاں پہ ہوگا، اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی، نہ کبھی بڑھاپا، نہ کبھی موت، نہ کبھی بیماری، نہ گرمی سردی، حتیٰ کہ کوئی بھی چیز جو انسان کو تکلیف پہنچاتی وہاں پہ نہیں ہوگی، اور ہر وہ چیز جو اس کو خوشی دیتی ہے وہ وہاں پہ موجود ہوگی، اور گمان سے باہر۔ تو پھر جو اس کی کوشش کرے گا وہ عقل مندی کی انتہا پہ اگر کہا جائے کھڑا ہوگا تو وہ صحیح بات ہے اس کے لیے، یہ قیامت کے دن ہمیں سمجھ آئے گی یہ بات۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری الٹیمیٹ کامیابی کے لیے ہماری مدد کریں، اور ہمیں ہماری جو پریورٹی ہے اس میں سیٹ کرنے میں ہماری مدد کریں۔ آمین۔